اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ الفاتحہ کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 327 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن سعد سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن ابی قیس سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، انہوں نے عباد بن حبیش سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی المسجد فقال القوم هذا عدی بن حاتم وجئت بغیر امان ولا کتاب. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے. چونکہ عزیز طلباء کرام، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عیسائی تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے، تو لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ عدی ابن حاتم آ گیا. اور عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی امان کے اور بغیر کسی خط و کتاب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. فلما دفعت الیہ اخذ بیدی وقد کان قال قبل ذلك انی لارجو ان یجعل اللہ یدہ فی یدہ. پس جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کا مجھ پر قابو ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا. اور آپ علیہ السلام اس سے پہلے یہ فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ جل شانہ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے. قال فقام بی فلقیتہ امرأۃ وصبی معها فقال ان لنا الیک حاجتا فقام معهما حتی قضا حاجتهما. حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کھڑے ہوئے. اچانک آپ سے ایک عورت نے ملاقات کی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. دونوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ حاجت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی، ان کی حاجت پوری کر دی. یہ بات حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، عاجزی اور انکساری کے طور پر یہاں پر ارشاد فرمائی. عزیز طلباء کرام، ثم اخذ بیدی حتی اتی بی دارہ. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر لے گئے. فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه. بس آپ علیہ السلام کے لیے ایک لڑکی نے گدا ڈالا جس پر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور میں آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹا. آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا ما یفرک ان تقول لا الہ الا اللہ فہل تعلم من الہ سوى اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا
کہ آپ کو کیا چیز بگا رہی ہے لا الہ الا اللہ سے؟ پس کیا آپ کو اللہ کے سوا کوئی معبود دکھائی دیتا ہے، کوئی ہے جسے آپ جانتے ہو؟ قال قلت لا، عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں۔ قال ثم تکلم ساعتا ثم قال اتفر من ان تقول اللہ اکبر فهل تعلم شیئا اکبر من اللہ؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر باتیں فرماتے رہے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اس سے بھاگ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ قال قلت لا، عدی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا نہیں۔ قال فإن اليهود مغضوب علیہم وإن النصارى ضلال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا اور نصارہ گمراہ ہے۔ قال قلت فإنی حنیف مسلم، قال فرأیت وجہہ تبسط فرحا، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں حنیف مسلم ہوں۔ حنیف باطل دین کو چھوڑ کر حق دین کی طرف مائل ہونے والا، اور مسلم دین حق کے سامنے اطاعت کے لیے سر جھکانے والا، فرمان بردار۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل گیا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال ثم امر بی فانزلت عند رجل من الانصار جعلت اغشاہ طرفی النہار، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق حکم دیا اور میں ایک انصاری کا مہمان بنا دیا گیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام حاضر ہوتا تھا۔ قال فبینما انا عنده عشیة اذ جاءه قوم فی ثیاب من الصوف من هذه النمار، قال اسی طرح میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت بیٹھا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئی جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھی، سفید و سیاہ داری چادروں میں سے۔ قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضة ولو ببعض قبضة، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کھڑے ہوئے، فحث علیہم، اور لوگوں کو اس پر ابارا، ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضۃ ولو ببعض قبضۃ، اور ارشاد فرمایا اگرچہ ایک سا غلہ ہو، اگرچہ آدھے سا کے ذریعے سے ہو، اگرچہ ایک مٹھی ہو، اگرچہ مٹھی سے کم ہو جائے۔ یقی احدکم وجہہ حر جہنم او النار ولو بتمرۃ ولو بشق تمرۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بچائے تم میں سے ہر ایک اپنا چہرہ دوزخ کی گرمی سے یا آگ کی گرمی سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہو یا اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے ذریعے سے ہو۔ فإن أحدكم لاق الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى، کیونکہ تم میں سے ہر ایک یقیناً اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے والا ہے، اور اللہ جل شانہ اس سے پوچھنے والے ہیں وہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اے اللہ جل شانہ پوچھیں گے کیا میں نے تیرے لیے سنوائی اور بینائی نہیں بنائی تھی؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ کہے گا کیا میں نے تیرے لیے مال اور اولاد نہیں بنائی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ فیقول اینما قدمت لنفسک فینظر قدامہ وبعدہ وعن یمینہ وعن شمالہ
ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جہنم. پھر اللہ جل شانہ فرمائے گا کہاں ہے وہ عمل جو تو نے اپنی ذات کے لیے آگے بھیجا؟ پس وہ اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں پائے گا جس کے ذریعے اپنے چہرے کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے. لِيَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. اسی لیے چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے چہرے کو دوزخ سے بچائے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو. پس اگر وہ یہ بھی نہ پائے تو پھر بلی بات کے ذریعے سے، اچھی بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے. فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَصِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةَ أَكْثَرُ مَا يُخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيٍّ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں تم پر فاقہ کا اندیشہ نہیں کرتا، فاقہ کا خوف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرنے والے اور تمہیں دینے والے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک ہودج نشین عورت سفر کرے گی یثرب اور حیرہ کے درمیان، تو اس کو زیادہ سے زیادہ جس بات کا خطرہ ہوگا تو وہ اپنی سواری پر چوری کا ڈر ہوگا، یعنی اس کے علاوہ اس پر کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ قبیلہ طے کے چور کہاں چلے جائیں گے، یعنی اس قبیلے کے چور تو بہت ہی مشہور ہیں، وہ اس عورت کو کیوں نہ لوٹ لیں گے. تو اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بعد میں عزیز طلباء کرام اسلام کی وجہ سے ہر سو جب امن پھیلا، امن و امان قائم ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں کھل کر سب کے سامنے آ گئی خوب وضاحت کے ساتھ. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث سماک ابن حرب، ہم اسے نہیں جانتے مگر سماک ابن حرب کی روایت سے. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث بطوله. شعبہ نے اس کو روایت کی سماک ابن حرب سے، انہوں نے عباد بن حبیش سے، انہوں نے عدی بن حاتم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل حدیث ذکر کی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے اور محمد بن بشار نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، انہوں نے عباد بن حبیش سے، انہوں نے عدی بن حاتم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، فذکر الحدیث بطولہ، کہ یہود وہی ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب اترا ہوا ہے، اور نصارہ گمراہ ہے. فذکر الحدیث بطولہ، پھر انہوں نے وہ حدیث ذکر کی طویل. جی عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ میں یہ 3 سلائیڈز جو یہاں پر ہم نے پیش کی کہ جن کے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مفصل روایت اور ایک مختصر روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. بنیادی طور پر عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ کے آخری الفاظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین سے کون مراد ہے، تو اس کی تفسیر میں
امام ترمذی رحمہم نے یہ دو روایتیں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر فرمائی. تو ان دونوں روایات سے عزیز طلباء کرام جو بات سامنے آئی وہ یہی ہے کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال. آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا. تو پھر مراد تو اس کی واضح ہو گئی کہ یہودی ان لوگوں پر اللہ کا غضب وہ بڑکا ہے اور عیسائی یہ گمراہ بھی ہے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہاں پر یہود اور نصارہ کا ذکر کرنا اس وقت کے حساب سے یہ بطور مثال تھا، کیونکہ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں میں اس قسم کی مثالیں نہیں پائی جاتی تھی. اس وقت یہود و نصارہ ہی اس قسم کی حالت اور کیفیت کے مصداق تھے، اس لیے ان کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا. لیکن یاد رکھیے بعد میں یہ باطل فرقے جب وجود میں آئے، گمراہ فرقے جو کہ بالکل اپنے گمراہی میں انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے غلو کرتے ہوئے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں ان کو فی شقاق بعید کہا گیا، جو انتہائی درجے کے گمراہ ہیں. تو وہ مغضوب علیہم کے مصداق ہیں، اور جو ابھی ابھی اختلاف شروع کیے ہوئے ہیں اور بالکل کنارے پر ہے تو وہ ضالین کے مصداق ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی قادیانی وہ کس طرح کے ہیں، تو قادیانیوں کا یہاں سے سرے سے کوئی ہے نہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بالکل خارج عن الاسلام ہیں. اب عزیز طلباء کرام ہم روزانہ دن میں کئی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں ایسے عمل اپناؤں کہ اپنے عمل کے ذریعے نہ میں مغضوب علیہم کا مصداق بن جاؤں اور نہ ہی ضالین کا مصداق بن جاؤں، نہ ان کے زمرے میں آ جاؤں اور نہ اس دوسرے زمرے میں آ جاؤں. وہ راستہ اپنانا جو کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، اسی کو اپنانا یہی ایک مسلمان کا مقصد ہے اور یہی کے لیے وہ مسلمان ہے اور اسی کو لے کر اس دنیا سے اس نے جانا ہے. جی عزیز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.